بسم اللہ الرحمن الرحیم ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن، درس نمبر 32، صفحہ نمبر 271، سورہ البقرہ، ذخیرۃ الجانان۔ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پھر لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی، قالو کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، ویکفرون بما وراءہ اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ پس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلیلیں، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا ہم نے مانا نہیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے، قُلْ بِئْسَ مَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں،
ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت بس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ ابدا اور وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو، احرص الناس سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے، لو یعمر الف سنۃ کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دی جائے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ عمر بمزحزحہ من العذاب دور کرنے والی اس عذاب سے، ان یعمر یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ رب بنی اسرائیل اور یہودیوں کی برائیوں اور تخریب کاریوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات اور انجیل کی تصدیق، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے آمنو بما انزل اللہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن پاک پر، اور آخری پیغمبر کا تشریف لانا بھی تمہارے علم میں ہے، تو تم بخوبی جانتے ہو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے آنا تھا، اور تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا، لہذا جب تم ان تمام علامتوں اور نشانیوں سے واقف اور آگاہ ہو تو اب اس کتاب قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں قالوا یہودیوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں بما انزل علینا اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، ہم تو تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا کہ تورات کے علاوہ وہ کسی اور چیز پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے 2 جواب دیے ہیں، نمبر 1 تحقیقی، دوسرا الزامی۔ تحقیقی جواب یہ ہے، فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ ایک تو یہ قرآن کریم حق ہے اور اس میں تمام مسائل حق پر مبنی ہیں، تو کیا حق پر ایمان لانا ان کے فریضہ میں داخل نہیں ہے؟ نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان کی کتابوں تورات، انجیل، زبور کا مصدق ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں جو عقائد اور نظریات بیان کیے گئے ہیں صحیح ہیں، اور مصدق کو ماننا اور تسلیم کرنا، دراصل مصدق جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے، تو مصدق کا انکار کرنا مصدق کا انکار کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم اگر عقائد اور نظریات ان کتابوں سے مختلف بیان کرتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں عقائد اور نظریات اور ہیں اور اس کتاب میں عقائد اور نظریات اور ہیں، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بات تو ہے نہیں، لہٰذا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ
ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، صحیح نہیں ہے بلکہ فقط زبانی دعویٰ ہی ہے، بلکہ ان کا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ آگے 3 شکوں میں ان کو الزامی جواب دیا گیا۔ پہلی شک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، پس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تورات کو مانتے ہو تو کیا ظالموں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرو؟ یہ موجودہ یہودیوں کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ قاتل تو ان کے بڑے تھے۔ اگر تورات کو مانتے ہوتے تو پیغمبروں کو قتل نہ کرتے، لہذا تمہارا تورات کو ماننے کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ دوسری شک، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستے بنائے، دشمن کو ان کے سامنے غرق کیا، وادی طیہ میں بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام فرمایا، کھانے کے لیے کھیرا اور بٹیرے نازل فرمائے، پینے کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے، اور بے شمار نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد۔ یہ ہے تمہارا ایمان کہ جو آڑ بنا کر قرآن مجید کو ماننے سے انکار کرتے ہو۔ کیا ہمیں تو حکم ہے کہ صرف اس پر ایمان لائیں جو ہماری طرف اتارا گیا ہے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں غیر اللہ کی عبادت سے منع نہیں کیا تھا؟ اگر تم نے ان کی بات مانتے تو بچڑے کی پوجا نہ کرتے۔ بچڑے کے متعلق پہلے بھی بیان ہوا اور اس کی تفصیل 16ویں پارے میں آئے گی۔ یہ بنی اسرائیلی جب مصر سے آئے تھے تو ان کی عورتیں قبطی عورتوں سے فرعونیوں کی قوم قبطی تھی زیور مانگ کر لائی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان زیورات سے منع فرما دیا کہ ان کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہماری شریعت میں مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سامری اور مکر و فریب، تو انہوں نے وہ زیورات جنگل میں پھینک دیے۔ بنو اسرائیل کی ایک شاخ تھی، قبیلہ بنو سامرہ، اس خاندان کا ایک آدمی تھا موسیٰ بن ظفر سامری، اس نے وہ زیورات اٹھا لیے اور ان کو ڈھال کر بچڑا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی بھی اس کے پاس تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جب پاؤں اٹھاتا تو وہاں ہریالی ہو جاتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی کرشمہ ہے، تو اس نے وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ بچڑا بنا کر وہ مٹی اس میں ڈالی تو بچڑے سے ٹیں ٹیں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو ٹیں ٹیں کی آوازیں آ رہی ہیں یہی تمہارا رب ہے جو اس کے اندر بول رہا ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، کیونکہ رب تو یہاں ٹیں ٹیں کر رہا ہے اور وہ کوہ طور پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایسے بیوقوف بھی تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ کوئی اس کے رکوع میں ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے، کوئی اس پر چادر چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے سب نے نہیں کچھ نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے
کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اور وہ بچڑا ان زیورات سے بنایا گیا تھا جن کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں تھا، تو ان سے رب تیار کرنا کس طرح جائز ہو گیا۔ تیسری شک کہ بنی اسرائیل جب وادی طیہ وادی سینائی میں پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی قانون اور ضابطہ حیات ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی قوم آئین کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے، ان کا آئین ہم پر نافذ تھا، اب چونکہ ہم آزاد قوم ہیں لہٰذا اب ہمارے لیے اپنا قانون ہونا چاہیے۔ اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور یہ لوگ تورات کو سن کر کہنے لگے کہ اس کے احکامات تو بہت سخت ہیں اور اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی کس طرح درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رفع طور وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے سروں پر اس طرح کھڑا کر دیا جس طرح یہ مسجد کی چھت ہمارے سروں پر ہے، اور کہا ہم نے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا نہیں، مطلب یہ کہ کتاب ہم نے سن لی ہے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ وعدہ کر کے بگڑ جاؤ؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بری ہے وہ چیز جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ کیا تمہارا ایمان تمہیں بچڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے، اور تمہارا ایمان یہ ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دو؟ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے تھے کہ آخرت کا گھر جنت تو صرف ہمارا ہے۔ چنانچہ اسی پارہ میں آگے آئے گا قَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہو سکتا، اور عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان کانت لکم الدار الآخرت، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصتاً، اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص تمہارے ہی لیے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کیونکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، لہٰذا جلدی موت کی تمنا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں جلدی موت دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے، لہٰذا یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوئی تھی ان کے متعلق اس مقام پر تفسیروں میں بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ موت سے مومنین کی محبت کے واقعات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، باوضو تھے، گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنی چادر بچھا کر نماز شروع کر دی۔
ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جی تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یبالی ابوک علی الموت سکت ام سکت علیہ الموت، بیٹا تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت کے پر گرے گا یا موت اس پر گرے گی۔ یہ حضرات تو موت کو تلاش کر رہے تھے، موت اپنا کام کرے گی اور ہم اپنا کام کریں گے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نمبر 2۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح زخمی ہوئے کہ نیزہ بدن کے ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف نکل گیا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فزت برب الکعبتی، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، ساتھیوں مجھے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تو موت سے خوش ہو رہا ہوں۔ الآن اولاکی احبت محمدا وحزبہ، اب میری ملاقات ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے ساتھیوں سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے محبت۔ نمبر 3۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ایک محاذ پر ایرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ رستم بن فرخ راز ایرانیوں کا بڑا قابل جرنیل تھا۔ اس نے دھمکی آمیز خط لکھا کہ دیکھو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں، انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں کہتا ہوں کہ تم واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہ جو تمہارے ساتھ جو شیلے نوجوان ہیں ان کو نہ مرواؤ، کسی کی ماں روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کسی کے بچے یتیم ہوں گے، موت کے منہ میں نہ آؤ، اور اپنی بھیڑ بکریاں اونٹ جا کے چراؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا، فرمایا یاد رکھو فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ، بے شک میرے ساتھ ایسی قوم ہے، يُحِبُّونَ الْمَوْتَ، وہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں، كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ، جس طرح تم عجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہو۔ ان کو موت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شہادت کی موت کو یہ لوگ حیات سمجھتے ہیں۔ رستم دھمکی دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جرنیل آیا، بامان ارمنی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ سچے لوگ تھے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ فرمایا میرے ساتھ صرف 700 فوجی ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس 13,000 سے زائد فوجی ہیں، لہذا تم موت کے منہ میں نہ آؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اواعظ انت ام مقاتل، تو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے یا لڑنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا لڑنے کے لیے آیا ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے پیچھے سے کمک مدد کہاں سے آئے گی، کیونکہ میرے پاس 13,000 فوج ہے اور پیچھے سے مزید فوج بھی آ سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما فی الارض فلا، زمین سے تو ہمارے لیے کمک نہیں آئے گی بلکہ آسمان سے مدد آئے گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی، 700 نے 13,000 کو شکست فاش دی، کافروں کا 1000 آدمی مارا گیا، اور ادھر صرف 7 مسلمان شہید ہوئے جو جنت کا طالب
ہوتا تھا۔ جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو فرمایا یہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو یہ موت کی تمنا تو کیا کریں گے، بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو احرص الناس علی حیات، سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا، اور مشرکوں میں سے ایسے بھی تھے جو قیامت کے منکر تھے۔ عیسائی اور یہودی قیامت کے قائل تھے، مگر ان کو اپنے ایمان کا پتہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں وہاں جو کچھ ملنا ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ اسی دنیا میں کھا پی لو اور جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو، اس لیے کہ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے، وما هو بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ نہیں ہے وہ عمر دور کرنے والی اس عذاب کو، اس کو عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے، یعنی اگر ان کو 1000 سال عمر دے دی جائے تو کیا یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ ابلیس لعین کتنے 1000 سال سے زندہ ہے، تو کیا جب وہ مرے گا عذاب الہی سے بچ جائے گا؟ اور یہ بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، ان کی زبانیں حق کے خلاف بڑی تیز ہیں اور ان کے اعمال بہت برے ہیں، لہذا ان کو 1000 سال عمر کا مل جانا عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کو بدلہ دے گا۔ درس نمبر 32 شکر الحمدللہ ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا لکھا سنا، یہ ہمارا پڑھا لکھا سنا قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور میں مزید ہمت دے ہم اس درس کو مکمل کریں اور مکمل دین سے آگاہی رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پاک قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے پیاری کتاب جو ہے قرآن مجید، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ آگے اگلا درس شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو ہم جو ہے نا پچھلے درس جو ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کی پلے لسٹ میں تلاش کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، جب بھی درس اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔